ظاہر کر رہا ہوں، اس حرکت کو سمجھیں، اور اس کو سمجھے بغیر روح اور جسم کا رشتہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک روح اور جسم کی وحدت ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک معراج کے بیان میں لطف نہیں آئے گا۔ یہ علمی تمہید ضروری ہے معراج کے بیان کے لیے۔ حرکت جوہریہ کیا ہے، کیسے ظاہر کریں، کیسے بیان کریں آپ کے سامنے؟ کہتے ہیں کہ نیوٹن نے بھی سیب کی مثال سے اپنے لا آف گریویٹیشن کو واضح کیا تھا۔ اب اس میں تاریخی اعتبار سے نیوٹن کے بایوگرافرز میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ داستان ہے، کہانی ہے، کوئی کہتا ہے سچا واقعہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ اپنے باغیچے میں نیوٹن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سیب درخت کی شاخ سے ٹوٹ کر گرا زمین پر، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ نیچے ہی کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا۔ یہاں سے لا آف گریویٹیشن پر انہوں نے استدلال فرمایا۔ لیکن سیب ہی کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، سیب کا ایک بیج بوئیں آپ زمین میں، وہ ایک بیج ہے، ایک کچھ دنوں کے بعد وہ اس کا اکھوا پھوٹے گا، وہ سر ابھارے گا، خاک اس سے ہار جائے گی۔ خاک ہی سے وہ اپنی غذا اور توانائی لے کر خاک کو ہرا دے گا، اوپر اٹھے گا، تناور درخت بنے گا، اس کے بعد شاخیں آئیں گی، پھر کلیاں آئیں گی، پھر پھول کھلیں گے، پھر سیب آئے گا۔ سیب کا حجم پہلے چھوٹا ہوگا، پھر بڑھے گا۔ سیب ایک جگہ لگا ہوا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھ کے پورا ہوا، اور ساتھ میں اب اس کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، اس کا مزہ بدلتا جا رہا ہے، اس کی خوشبو بدلتی جا رہی ہے۔ یہ چینج ہے یا نہیں؟ یہ تغیر ہے یا نہیں؟ جس طرح سے پورے سیب کے اندر ایک تغیر ہے، انٹائر ایگزسٹنس آف این ایپل، اس کے اندر ایک تغیر ہے، ایک چینج ہے، ایک موومنٹ ہے۔ اگر یہ تغیر نہ ہو تو سیب اپنے کمال تک نہیں پہنچے گا، کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے پورے اس کے وجود میں حرکت ضروری ہے۔ اب آپ ایک قلم گلاب کی لے لیجئے، گلاب کی قلم لگائی آپ نے، ایک قلم مؤنث ہے، ایک مذکر۔ جس قلم سے لکھتے ہیں وہ مذکر ہے، جو قلم لگائی جاتی ہے وہ مؤنث ہے۔ تو آپ نے قلم لگائی، اس سے پودا ہوا، اس میں پھر کلی آئی، کلی کو سونگھ کے دیکھیے گلاب کی خوشبو ہے اس میں؟ جو قلم لگائی تھی اس میں خوشبو تھی؟ جب پودا نکل آیا، کلیاں آئیں، تو کیا آپ جا کے اس زمین پہ عطر چھڑکتے ہیں؟ جب کلی آتی ہے تو کیا اس میں گلاب کا عطر انجیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں نا، انجیکٹ نہیں کرتے۔ خود اس کے اندر وہ کلی کھلتی ہے، گلاب کھلتا ہے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ مٹی میں خوشبو نہیں تھی، جڑوں میں خوشبو نہیں ہے، ٹہنیوں میں خوشبو نہیں ہے، گلاب کے کانٹے میں خوشبو گلاب کی نہیں ہے وہ گلاب کے پودے کا حصہ، مگر اس میں خوشبو نہیں ہے، اس کی پتیوں میں خوشبو نہیں ہے، اس کی کلی میں خوشبو نہیں ہے۔ یہ مسلسل حرکت ہے جو اس کے جوہر میں ہو رہی ہے۔ گلاب کے پودے پر آپ نے عطر گلاب چھڑکا نہیں، گلاب کے پودے میں عطر انجیکٹ نہیں کیا، مگر گلاب سے عطر کشید کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک قانون سمجھ میں آیا کہ کسی پھول میں اگر خوشبو ہے تو ایک خاص منزل پر آنے کے بعد اس میں خوشبو قدرتی طور پر پیدا ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی ایسا عطر ساز موجود ہے جو اس کی خوشبو کو قید کر سکتا ہے
تو وہ گلاب کا پھول تو رزق خاک بن جائے گا، مگر اس کی خوشبو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ محفوظ رکھنے والا جب تک محفوظ رکھ سکے، توجہ ہے، محفوظ رکھنے والا جب تک محفوظ رکھ سکے، توجہ ہے، محفوظ رکھنے والا جب تک محفوظ رکھ سکے۔ اب یہ محفوظ رکھنے والے کی قدرت پر ہے۔ سیب کی مثال آپ نے لی، سیب کا عرق آپ نے نکال لیا، اس کا عرق وہ محفوظ رہے گا جب تک آپ محفوظ رکھ سکیں۔ اسی طرح اس کا عطر اور خوشبو محفوظ رہے گی جب تک آپ محفوظ رکھ سکیں۔ اس سیب کے عرق کے لیے یا سیب کے جوہر کے لیے یا گلاب کے جوہر اور عطر کے لیے ابتداءً گلاب کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی بقا کے لیے گلاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی بقا کے لیے گلاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی روح کے پیدا ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، انسانی روح کے باقی رہنے کے لیے جسم کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔